السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وقال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہم اور آپ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس آخری عشرے کو کیسے گزارے یہ جاننا ضروری ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، شب قدر انہی آخری کے 10 ایام میں ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے خود واضح طور پر یہ کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن کا اترنا ایک معزز رات میں یہ فضیلت کا باعث ہے، فضیلت کا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن مجید یوں تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے معاملات اور حالات کے اعتبار سے پوری 23 سال کی ایک قلیل مدت میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ ایک معزز کتاب جو اس زمین پر نازل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو جو ایک عظیم تحفہ قرآن کا دیا گیا، وہ لیلۃ القدر تھا۔ اس رات کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اسی رات میں اللہ رب العالمین اپنے تمام حکیمانہ فیصلے صادر فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین کے جانب سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جو بھی فیصلہ فرماتا ہے، بارش زمین پر کتنی ہونی ہے، موت کتنے لوگوں کی آئے گی، اسی طریقے سے کون پیدا ہوگا، یہ تمام معاملات اللہ رب العالمین اسی رات میں صادر فرما کر اس کے فرشتے کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے۔ اس رات کی اہمیت بہت ساری ہے، اس میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو اس دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مبارک ایام ہم پر آنے والے ہیں، جو مبارک راتیں ہم پر آنے والی ہیں، اور جس ایام لیل و نہار سے ہم گزرنے والے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس کی قدر کرے۔ یہ جو دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا ہے، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم 3 نکات پر بحث کرتے ہیں کہ اس دعا کے اندر در حقیقت کتنی جامعیت ہے۔ پہلی چیز، اس دعا کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں کہ دعا کس طریقے سے کیا جائے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے کہ دعا کس طریقے سے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کے اندر جو سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دعا چپکے سے کرنا چاہیے، رات کی تنہائی میں کرنا چاہیے، جب تمام لوگ سو رہے ہو، خواب خرگوش کی نیند لے رہے ہو، اپنے بستر پر سو رہے ہو، آرام فرما رہے ہو، اس وقت انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی دعا میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرے کہ وہ کمزور ہے، اور در حقیقت طاقتور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو اس بات کا اقرار کرے، اعتراف کرے کہ وہ کمزور ہے۔ اور تیسری چیز دعا کے تعلق سے کہ اسے دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ دعا کرتے وقت انسان کو دعا کی قبولیت کا یقین ہونا یہ ضروری ہے۔ کیا آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو نہیں پڑھا ہے؟ سورۃ المریم کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اس نے اپنے رب کو پکارا، چپکے پکارا، اور کہا انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہا اللہ رب العالمین میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اپنی دعا کے ذریعے سے بدبخت نہیں ہونا چاہتا، محروم نہیں ہونا چاہتا، یعنی میں جو دعا کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اور مجھے کامل یقین ہے کہ تو اس دعا کو قبول فرمائے گا، تو اس دعا کو قبول کرے گا۔ تو اس دعا کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے رات کی تنہائی میں دعا کیا تھا اللہ رب العالمین سے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا، اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، کھوسٹ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور تیسری بات یہ بیان فرما دی کہ دیکھو جو دعا کر رہا ہوں اس کی قبولیت کا یقین بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تو قبول فرمائے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو پسند آئی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا کے اندر جو شب قدر میں پڑھی جاتی ہے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم کہو کہ اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اے کثیر العفو، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، اے اللہ رب العالمین تو مجھے معاف فرما۔ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو اس دعا کے تعلق سے جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے
کہ انسان رات کی تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اور جو دعا کر رہا ہے اس کی قبولیت کا اسے یقین بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو اس دعا سے ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ دعا کے اندر وسیلہ لیا جائے، دعا کے اندر وسیلہ پکڑا جائے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جائز وسیلے کیا ہیں دعا کے اندر؟ تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ دعا کے اندر 3 جائز وسیلے ہیں، اس کے علاوہ تمام کے تمام ناجائز وسیلے۔ پہلا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لے، اسماء اور صفات کا وسیلہ لے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، رضا الہی کے لیے جو نیک عمل کرتا ہے، انسان اس نیک عمل کا وسیلہ لے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ زندہ آدمی جو دعا کرنے پر قادر ہو۔ یہ 3 جائز وسیلے ہیں، اور یہ 3 جائز وسیلے کے ذریعے سے انسان دعا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک مشہور آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو جائز وسیلہ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اور زندہ آدمی جو دعا کرنے پر قادر ہو، جو دعا کر سکتا ہو، اس کا وسیلہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب سے مضبوط وسیلہ ان 3 جائز وسیلوں میں سب سے مضبوط وسیلہ کون سا ہے؟ سب سے مضبوط وسیلہ کون سا ہے یہ سمجھنا ہے تو بالکل آسان انداز میں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سب سے مضبوط وسیلہ، سب سے طاقتور وسیلہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے وسیلے کے ذریعے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے 2 دلیلیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو دعا اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے کے ذریعے سے کی جاتی ہے اس کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور اس دعا پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یا کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر وہ شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ دعا، اس دعا کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ جس بات کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور انسان اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ بالخصوص اس دعا کے اندر 4 باتیں ہیں اور 4 چیزیں ہیں جس کا اقرار اور اعتراف انسان اپنی دعا کے اندر کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی توحید، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہے۔ نیند سے اٹھا بندہ اور نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ تمام دنیا کی بادشاہت، ملکیت، کائنات کی بادشاہت
اس کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتا ہے، لہ الملک و لہ الحمد۔ تیسری چیز، خضوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے جس کے لائق وہ ہے۔ اور چوتھی چیز اس دعا کے اندر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تمام طاقتیں جو اس کے اندر ہے اس کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اندر جو طاقت ہے وہ کارآمد اور مفید نہیں ہے جب تک کہ تمہاری مدد نہ حاصل ہو۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین حدیث نے شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ خالص توحید پر مبنی دعا ہے، اس لیے اس دعا کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اپنی مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور دعا کے اندر کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم سے مانگتا ہوں، اور اس بات کی گواہی کے ساتھ مانگتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو اکیلا ہے اور تو بے نیاز ہے، تو کسی سے جنا نہیں ہے اور نہ ہی تجھ سے کوئی جنا ہے، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تیرا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص اس اسماء و صفات کے مضبوط وسیلے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے آدمی، اے شخص، تو نے جس واسطے سے اللہ رب العالمین سے سوال کیا ہے کہ جب اس واسطے کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے، اور اگر دعا کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس دعا کے اندر جو ہم لیلۃ القدر میں پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ کو جو سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس دعا کے اندر بھی اللہ کے اسماء و صفات کا ایک مضبوط وسیلہ لیا گیا ہے۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، صفت عفو، کہ وہ بندے کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، گناہوں کے بعد اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے۔ تو صفت عفو کے ذریعے سے دعا کیا گیا کہ اے عائشہ کہو کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، الہ العالمین فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس دعا سے جو دوسرا نقطہ اور دوسری بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرا مسئلہ جو حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے اسماء و صفات کے مضبوط وسیلے کے ذریعے سے دعا کرے، اور لیلۃ القدر کی جو یہ دعا ہے یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، اور یہ دعا ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے مضبوط وسیلے کے ساتھ دعا کرے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تیسرا اور آخری نقطہ اس دعا کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو دو حصے میں علماء نے تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ہے عبادات کا، یعنی نوافلات کا، قرآن کی تلاوت کا، اور یہ رات کے ابتدا سے لے کر انتہا تک رہتا ہے، یعنی رات کے ابتدا سے انتہا تک جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافلات کا اہتمام کرتا ہے تو خیر من الف شہر، یعنی انسان کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک حصہ ہے دعا اور مناجات کا، یعنی دعا کی قبولیت کا، اور علماء اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، معمولی سا وقت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اس دعا کا پیغام ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی جو رات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے،
یہ بڑی جامع راتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خود بیدار ہوتے تھے، عبادات کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کیا کرتے تھے اور اس کو جگاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے، بابرکت مہینے کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تحفہ ملا ہے، یہ جو دعا ہے جو حضرت عائشہ کو سکھلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا کثرت سے استعمال ہو، اس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، بالخصوص آخری کے 10 راتوں میں کثیر اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین بندے کو معاف فرماتا ہے، اور یہی پیغام دینا ہے، اور ہم کو اسی دعا کے ساتھ، نوافلات کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ان ایام کو اور ان راتوں کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔